رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ 50 مرتبہ والا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ضروری سمجھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے، ضرور درود پاک پڑھا کریں، اس کے ساتھ ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ مٹانے والا گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈبل فائدہ ہوتا ہے بندے کا، ایک تیر دو شکار۔ ضرور حاصل کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے جو میرا عنوان ہے پہلے میں ذرا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھ لیجئے سب سے پہلا پوائنٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہے وہ چیز عزت والی بھی ہے، احترام والی بھی ہے، اور اس کائنات میں صحیح معنوں میں اگر کوئی عزت اور احترام کرتا ہے تو وہ سنی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے کل صحابہ کرام، یہ جملہ قابل غور ہے، میں نے کیا کہا؟ کل صحابہ کرام، جن کو علماء نے واضح کر دیا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ علماء نے لکھا ہے بلکہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ صحابی ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کسی ایک کے بارے میں بھی اگر کوئی شک پیدا کرے یا شک ذہن میں لائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ فارغ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اہل بیت کی باری آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ایک ایک فرد وہ بھی ہمارے ایمان کی جان بھی ہے اور وہ بھی جنتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جب کوئی یہ لفظ بولے کہ میں صحابہ کی شان بیان کرنے لگا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی شان نہیں بیان کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اہل بیت یہ خونی رشتے سے ثابت نہیں ہوتی بات، دوبارہ پھر سن لیجیے، اہل بیت ہونا یہ خونی رشتے سے بات ثابت نہیں ہوتی، نہ یہ عمل سے ہوتی ہے۔ تو یہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ جب وہ اسلام قبول کر کے پہلے صحابی بنے پھر اہل بیت میں آتا ہے، ورنہ خونی رشتے رکھنے والے تو لوگ بہت تھے، لیکن اہل بیت میں وہ آئے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، لیکن فتنوں کا دور ہے، جب بھی ذکر کیا جائے نا تو یہ دو لفظ ساتھ میں بول لیے جائیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی بھی شان بیان کروں گا اور صحابہ کی بھی شان بیان کروں گا، تاکہ کسی کیڑے مکوڑے کو بولنے کی کوئی کسی قسم کی حاجت نہ آئے اور وہ شرارت نہ کر سکے۔ ہم چونکہ سنی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم ادب والے ہیں، ہاں اسی تے چنگیاں نو شرارت نہیں کرن دیندے، یہ وہ نکے موٹے کی ہو سکتے ہیں جڑے شرارتاں کرن گے، اس لیے میں نے کہا کہ لفظ ہی ایسا بولیں جس کے ساتھ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اچھا یہ تھا تیسرا پوائنٹ۔ اب بچے بہ جاؤ تھلے، ہوئے کاکے بہ جاؤ تھلے، تہاڈی کوئی لوڑ نہیں آئی تھے پہلو جگہ ہے نہیں کہ اللہ دے بندے تانوں کتے رکھی ہے، جاگیے ذرا اور میری بات سنیے۔ گرامی قدر حضرات، اب ذرا چوتھا پوائنٹ بھی سماعت فرما لیجیے اور یہ بڑا خاص ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے نا، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، جب بھی بات آئے تو یا قرآن سے کی جائے یا حدیث سے کی جائے، یہ پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کیوں بھائی تاریخ سے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ جملہ سنیے گا اور اس کا وزن محسوس کیجئے گا۔ 11ویں سے 12ویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے، ہم 11ویں کے بھی قائل ہیں اور 12ویں کے بھی قائل ہیں، پتہ چلے نا آپ جاگ رہے ہیں تو پھر مجھے لطف آئے گا۔ قرآن و حدیث سے ان کی شان بیان کی جائے، تاریخ سے نہیں۔ کہتے سمر صاحب کیوں؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا صحابہ اور اہل بیت،
یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں، یہ ہستیاں ہی قرآنی ہیں. کھڑے ہونے والے بھی بول سکتے ہیں جی تو کو جو گیا تو میں چل لاں گا. سمجھ آ رہی نا؟ ویسے شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ڈیوٹی بھی لا رہے ہیں تو تانوں میں قابو کر لاں گا اللہ دے فضل. سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دوبارہ پھر اس پوائنٹ کو سنیں. صوفی ادھر ویکھو، ہن مڑ مڑ کے پیچھے نہیں ویکھنا، میں تقریر بھول جانی ہوں، ناراض نہیں ہونا. ایک باری تو میں پتہ نہیں کی رولا ہے جناب اللہ دے بندے ہو، میں طالب علم ہوں، میرے اوپر رحم کیا جائے. ادھر دیکھیے، جب بھی بیان کی جائے شان یا قرآن سے یا حدیث سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہستیاں ہی قرآنی ہے، یہ تاریخی ہستی ہی نہیں. تو میں تیری تاریخ نو کیوں سامنے لے کے آواں؟ اور ویسے بھی ہمارا یہ نظریہ ہے، تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو، ہم اسے مانتے ہیں. اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جا، چک تاریخ تک نکل جا، سانو قرآن چنگا یا مصطفیٰ دا فرمان چنگا ہے. اسی تیریاں تاریخاں نو کی کریے؟ تینوں اپنی تاریخ نہیں لبن ڈئی جمن والی. لے پیندے پے ہو، تکڑے ہوو، تھوڑے جا تکڑے ہوو. تو گلاں کرنا سیاپا اور اہل بیت تے بندے دا پتر بننا چاہیے. یہ پاک ہستیاں نے، انہاں دے بارے قرآن و حدیث وچ گل ہونی چاہیے. گرامی قدر حضرات، یہ چوتھی بات. اور پانچ تان دی پنجویں بھی سن لو. جب صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے، موبائل جیب چھپاؤ گے سرکار؟ ناراض نہ، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہے. اوکھی جی گل ہے تے میں ایرا بناتا پیا، مکان تے آپ بعد شروع کرنا ہے نا. یہ تیری ایرا ہے نا، تاکہ ہماری بات جو ہے آپ کو یعنی بنیاد پتہ تو چلے نا کہ ہم نے ان کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا ہے. سنیے، جب بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی بات آئے نا، تو یاد رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے ظاہر بندے کا اور ایک ہوتا ہے باطن. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، اور ہمارے جو اندر ہے دل میں یہ باطن ہے. صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں، وزن محسوس کرنا جملے کا، جن کا ظاہر مصطفیٰ نے ٹھیک کر دیا، باطن خدا نے ٹھیک کر دیا. ان کے نہ ظاہر پہ تم بات کر سکتے ہو، نہ باطن پہ بات کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر آپ چاہیں تو قرآن کی آیت پڑھوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا، اس کا میں محبت والا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا محبوب یہ جو تیرے صحابی ہے نا، یعنی اہل بیت اور صحابہ کے جتنے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تقوی رب نے فٹ کر کے رکھ دیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ پنجتن کا پانچواں پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا از حد ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. جب آپ اتنی باتیں سمجھ چکے، اب آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب. بلکہ پہلے میں قرآن کی ایک ہی آیت آپ کے سامنے عرض کروں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرما اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. آپ کسی بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے سے پوچھ لیں کہ اے جڑا اللہ نے فرمایا میں اونا تے راضیاں تے او میرے تے راضی نے، اے کون نے؟ اے تسی ایک باری پوچھنا ہے. اور پتہ جواب کیا آئے گا؟ فرمایا جائے گا کہ وہ صحابہ کرام ہیں. تو میں نے کہا انہم کی ضمیر میں سارے کے سارے صحابہ ہیں اور ساری کی ساری اہل بیت ہے. اللہ ان سب سے راضی ہے. آہستہ سے بات پھر کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا. میں کہا جینا تے اللہ راضی ہے وہ بندیا تو راضی کیوں نہیں ہوندا؟ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے کو بھی راضی ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی اسی ویکھنے کئی راضی نہیں. میں کہ دو ہی گلاں نے، یا تو اللہ دا بندہ نہیں تے یا تو بندہ ہی نہیں. یار دیکھو شاہ صاحب بڑھاپے دی عمر چ بول پے نے تے کئی چنگے بھلے چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے، جنہاں دا میں ذکر کرنا ہے پتر او نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ جاندے نے. بولو صوفی صاحب. ہاں اس واسطے چوپ شاہ مینوں کوئی نہیں جے چنگا لگدا، میں تانوں دسدا پیا، جاگنا پے گا تانوں. گرامی قدر حضرات، اب بات سمجھی آپ حضرات نے؟ اگر یہ بھی سمجھ چکے ہیں تو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے جتنے بھی صحابی ہیں اور اہل بیت کے احباب ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں. اللہ اللہ تے خیر صلاح. تے میں کہا جینا تے اللہ راضی ہو اللہ تے راضی نے، تو تیے پاسے وچ لت پھساؤن ڈے ہیں. پرائی برات میں ناچنے والے میراسی، تانوں کی پتہ انہاں دی شان کیا ہے؟ تو قرآن کدی پڑھ تے صحیح نا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ ایک ہی آیت میں نے ابھی پڑھی ہے
اور اللہ کے فضل سے فقیر کے پیش نظر ابھی 6 آیتیں ہیں جو آپ پڑھ سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کا فیضان بھی ہم لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا اور پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ آئیے پہلی حدیث شریف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ ترجمہ سنیے، فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے فرمایا وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے جناب؟ لیکن رکیے چونکہ یہ سنیوں کا سٹیج ہے اور آپ مجھے جانتے ہیں میں حضرت عطار کا مرید ہوں، اعلی حضرت کا نوکر ہوں، بات پوری کھولوں گا۔ پہلی بات یہ سمجھے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں، اہل بیت میں ہیں کون کون؟ یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات تو نہیں نا، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ یہ وہ شخصیات ہوں گی جو رب نے فرمائی ہیں یا میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہیں، وہ شخصیات وہ اہل بیت میں ہیں۔ تو آپ کہیں گے پھر بتائیے وہ کون ہیں؟ میں نے کہا قرآن و حدیث کے دلائل، ویڈیو بن دی پئی ہے، 4 کیمرے میرے سامنے نے تو موبائل ان گنت نے، میں اس گل دا ذمہ دار ہوں جڑی کردا پیا۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد یعنی 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے، یہ سارے ملے تو اہل بیت بنتی ہے۔